بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اس کے اپنے ہی اس قدر صفاق ہو جاتے ہیں کہ غیروں سے گلہ کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں تقریباً 10-11 سال کی تھی۔ امی ابا مجھ سے پیار کرتے تھے، زندگی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو گلی میں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ یہ لوگ ٹرک سے سامان اتار کر ایک گھر میں لے جا رہے تھے۔ میں گھر آئی، امی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ساتھ والے گھر میں نئے پڑوسی آئے ہیں۔ مجھے بھی یہ سن کر خوشی ہوئی کہ چلو میری کوئی ہمجولی تو آئے گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، جس سے میں جی بھر کر باتیں کروں گی۔ یوں تو میری بہن حسنہ بھی تھی، ہم اکثر ساتھ ہی ہوم ورک کیا کرتے تھے، مگر وہ ذرا کم گو تھی، میں شوق اور چنچل تھی۔ مجھے باتیں کرنا اور کھیلنا زیادہ پسند تھا۔ جب سے اماں نے بتایا تھا کہ پڑوس میں نئے لوگ آ رہے ہیں، اسی دن سے میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ نہ جانے کون لوگ ہوں گے، ان کے گھر میں بیٹی ہوگی بھی یا نہیں۔ خیر، مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے دن ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چھت سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خاتون کھڑی تھی، سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ سر پر اچھی طرح دوپٹہ جما رکھا تھا۔ میں آنٹی کو سلام کر کے ایک کمرے کے اندر لے آئی۔ امی کو بتایا کہ سامنے والے پڑوس سے آنٹی آئی ہیں۔ امی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امی اور عظمیٰ آنٹی میں خوب باتیں ہوئیں، اور اس وقت تو مجھے اور خوشی ہوئی جب آنٹی نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جو کہ تقریباً میرے ہی ہم عمر تھے۔ خیر، اس دن مختصر سی بات چیت کے بعد آنٹی ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ آنے والے 2-3 دنوں میں میری عمیر اور آسیہ سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی۔ یہ لوگ میرے ہی اسکول کے ساتھ والے اسکول میں پڑھتے تھے۔ عمیر 8ویں میں تھا، جبکہ آسیہ میرے ساتھ ہی 6ٹھی کی طالبہ تھی۔ میں تو ان دنوں ناسمجھ تھی، مگر عمیر میں تھوڑا بہت شعور آ چکا تھا۔ میں اکثر نوٹ کرتی کہ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، جن کا مفہوم میں کبھی نہیں سمجھ پائی۔ میرے لیے وہ اکثر کھانے پینے کی چیزیں لایا کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے میرے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ خیر، میں تو ان احساسات سے نابلد تھی، مگر شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد آنٹی دوبارہ ہمارے گھر آئیں۔ امی سے مزید بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ آنٹی ایک زمانے میں مڈل تک بچوں کو پڑھایا بھی کرتی تھیں۔ اب خدا جانے یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ امی نے یہ سنا تو فٹ سے میرے بھی ٹیوشن کی بات کر دی۔ میں تو گھر میں پڑھتی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ حسنہ کافی سنجیدہ تھی۔ اس دن کے بعد سے امی نے مجھے کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد تم آنٹی کے گھر جاؤ گی، ہوم ورک وہیں پر کرو گی، اور آنٹی ہی تمہارے ٹیسٹ وغیرہ لیں گی۔ خیر، مجھے اتنا برا بھی نہیں لگا، کیونکہ وہاں آسیہ بھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ بھی باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ عمیر کے تو جیسے اوارے نیارے ہو گئے تھے، وہ بھی مجھ سے خوب باتیں کرتا، جبکہ آنٹی کچھ خاص پڑھاتی تو نہیں تھیں، بس مجھے اور حسنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی، ساتھ اپنے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیتی، اور کہتی کہ جو بھی اسکول سے ہوم ورک ملا ہے وہ بیٹھ کر مکمل کرو۔ اب یہ سب تو میں گھر میں بھی کر سکتی تھی، بہرحال آنٹی کے بارے میں کسی سے کیا شکایت لگاتی۔ ہم چاروں بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے، لوڈو وغیرہ کھیلتے۔ شام ہوتے ہی آنٹی ہمارے دروازے کی کنڈی کھول دیتی۔ میں اور حسنہ گھر چلے جاتے، جبکہ عمیر اور آسیہ آنٹی کے ہتھے چڑھ جاتے۔ آنٹی ان سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا آنٹی سارا دن اور کیا کام کرتی ہیں، جو ان سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہی صورتحال جاری تھی۔ ایک دن میں اپنا ہوم ورک والا رجسٹر آنٹی کے گھر بھول آئی۔ صبح میرا ٹیسٹ تھا، مجھے وہ رجسٹر لازمی چاہیے تھا۔ مجھے آنٹی کے گھر جانا تھا، مگر کیسے جاتی؟ ابو بھی گھر پر نہیں تھے، وہ تو اکثر رات کو لیٹ ہی گھر آتے تھے۔ اس بات پر تو امی کی کئی بار ان سے لڑائی بھی ہو چکی تھی، مگر ابا پھر نہ مانتے
اور روزانہ رات کو تقریباً فجر سے پہلے ہی گھر آتے تھے۔ تب اکثر میں اور حسنہ اماں ابا کے لڑنے جھگڑنے کی آوازوں سے اٹھا کرتے تھے۔ خیر اب اس دن بھی ابا تو گھر پر تھے نہیں، گلی سے جانا ذرا محال لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آنٹی کی چھت سے پھلانگ کر ان کے گھر چلی جاؤں، ویسے بھی وہ تو لیٹ ہی سوتی تھیں، ابھی تک جاگ رہی ہوں گی۔ میں اپنی چھت سے گئی اور آنٹی کی چھت پر کود کر دھیرے سے ان کی چھت کا دروازہ دیوار سے بنے سوراخ سے ہاتھ ڈال کر کھولا اور پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے اتر گئی۔ میرا رخ اسی کمرے کی جانب تھا جہاں میں اور حسنہ، آسیہ اور عمیر کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کیا کرتے تھے۔ میں اس طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چوکنی ہو کر پیچھے ہو گئی۔ پورے گھر میں گہرا سناٹا تھا، 1-2 کمروں کی لائٹس آن تھیں۔ مجھے بھی خواہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس کمرے میں لائٹ آن تھی میں اس کی طرف چلی گئی، مگر دروازے کی اور سے ہی میں نے وہ منظر دیکھا کہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فوراً دبے پاؤں وہاں سے پلٹی، ہوم ورک کا رجسٹر لینا بھی گوارا نہیں کیا اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے جو دیکھا منوان اماں کو سنا دیا۔ اماں نے پہلے تو میری بات پر یقین نہ کیا، مگر پھر جب مجھ سے تفصیل پوچھی تو اماں کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ خلاف معمول ابا بھی ذرا جلدی آ گئے۔ ابا کے آتے ہی اماں ان پر برس پڑی۔ کہاں تھے بشیر تم؟ میں پوچھتی ہوں، کیا اس بچی نے جو سب دیکھا ہے وہ سچ ہے؟ اماں نے ابا کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا کی غسیلی نظریں ایک دم میرے چہرے پر گھڑ گئیں۔ ابا تو صاف مکر گئے، مگر پھر امی نے میرے سر کی قسم دی تو خاموش ہو گئے۔ ابا کی خاموشی ان کے گناہ کا ثبوت تھی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ امی نے اپنا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ انہیں گھر سے جاتا دیکھ کر ہم دونوں رونے لگے، مگر ہمارے باپ نے ہمیں بھی کمرے میں بند کر دیا، اماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ قصور میری ماں کا نہیں تھا۔ میں تو اس لمحے کو کوسنے لگی جب میں نے یہ ساری بات آ کر اماں کو بتائی تھی۔ کاش میں کچھ دیکھتی ہی نہ، کاش میں ان کے گھر ہی نہ جاتی، تو آج مجھے اپنی ماں سے جدا نہ ہونا پڑتا۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہونے والی کو کون روک سکتا ہے۔ اماں کے جانے کے بعد ابا کو تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی۔ اب وہ دن کو بھی گھر کم ہی آتے تھے، جبکہ آنٹی کے گھر میں تھا ہی کون، ایک بیٹا اور بیٹی، جبکہ آنٹی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ مجھے اب آنٹی نہ جانے کیوں بری لگنے لگی تھیں، مگر جتنا ہم آنٹی سے نفرت کرتے ابا اتنے ہی ان کی راہوں میں بچھے جاتے۔ ہم دونوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ امی کی یاد ہمیں بہت ستاتی۔ ابا نے ستم پر ستم یہ کر ڈالا کہ ہمیں بھی آنٹی کے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے، یہ تمہیں جو کہے گی اسے تم میرا حکم سمجھنا۔ ابا کے اس قدر اصرار کرنے کے باوجود بھی میں نے کبھی آنٹی کو ماں کا درجہ نہیں دیا، دیتی بھی کیسے؟ میری ماں ایک شریف خاتون تھیں، ان سے بھلا امی کا کیا جوڑ ہو سکتا تھا؟ خیر ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ابا اب آنٹی سے نکاح کر چکے ہیں۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ گھر میں عجیب سے تناؤ کی کیفیت رہتی تھی۔ اب تو عمیر بھی مجھ سے بات نہ کرتا، وہ اکثر بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ پڑھائی میں اس کی دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی تھی، وہ گھر سے باہر رہنے لگا۔ ماں کے اس قدم نے عمیر کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ 1-2 بار میں نے عمیر کو سگریٹ پیتے بھی دیکھا۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ بری راہوں میں بہت آگے نکل چکا تھا، اب اسے روکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ آنٹی نے عمیر کی یہ حالت دیکھی تو اسے ایک میکینک کی شاپ پر بٹھا دیا۔ کافی عرصہ وہ میکینک کے پاس کام کرتا رہا۔ پڑھائی تو چھوٹ چکی تھی، جبکہ اب صحبت بھی بری ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ وہاں کام کرنے کے بعد عمیر دبئی چلا گیا۔ دبئی جانے کے بعد اس کا آنٹی سے بہت کم ہی رابطہ ہوتا تھا۔ اب تو شاید وہ جوان ہو چکا تھا۔ پہلے اس کا کبھی کبھار فون آ جاتا، مگر اب وہ ہفتوں غائب رہتا تھا۔ آنٹی بھی اپنی دنیا میں مگن تھیں، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حسنہ کی شادی انہوں نے عجلت میں ہی اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں کر دی۔
خوش قسمتی سے یہ لوگ اچھے نکلے اور حسنہ کی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ اب گھر میں صرف میں اور ابا رہ گئے تھے۔ تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ مجھے راتوں کو اکثر نیند نہ آتی تھی، پوری رات میں جاگتی اور اماں کو یاد کرتی رہتی، جبکہ ابا کی وہی پہلے والی روٹین ہو گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتے اور آتے ہی یا تو سو جاتے یا پھر اپنے کسی کام میں مگن ہوتے۔ میرا اس زندگی سے جی اکتانے لگا تھا۔ میں عمیر کو بھی بہت یاد کرتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ بچپن گزرا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جبکہ اب اچانک بیچ میں جدائی کی دیوار آ گئی تھی جو مجھ سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ ایک دن میں اسی طرح اپنی سوچوں میں مگن تھی، نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ تقریباً رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ شاید میں بے دہانی میں بے وقت ہی سو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ میں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ گلے میں مارے پیاس کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں اٹھی اور بنا کمرے کی روشنی آن کیے دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل آئی۔ میں راہداری میں تھی کہ مجھے کسی کھٹکے کا احساس ہوا۔ چھت کے دروازے کی طرف سے، چھت والے دروازے سے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز سن کر ہی میں ڈر گئی۔ مجھے لگنے لگا تھا آج ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ اس معاملے میں میں بڑی ڈرپوک تھی۔ اس لمحے کی ہیبت تو مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ جب وہ سایہ چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا، اس آدمی کا قد تقریباً 6 فٹ سے بھی زائد ہوگا، جبکہ چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں کچن کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، جبکہ وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بڑھتا دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بس پھر کیا تھا، چیخوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے چیختا دیکھ کر آنٹی اپنے کمرے سے نکل آئیں، مگر وہ اس آدمی کو دیکھ کر ذرا بھی حیران نہ ہوئیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی چلتی ہوئی واپس میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھے کمرے میں بند کر کے ڈرانے دھمکانے لگیں۔ میں انہیں انکل کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ پتہ نہیں کون تھے اور رات کے اس پہر امی سے کیا بات کرنے آئے تھے۔ آج اتنے برسوں کا غبار میرے دل سے باہر نکل ہی آیا۔ اب جبکہ میں سمجھدار ہو چکی تھی، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتی تھی، میں نے آنٹی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو انہوں نے میرے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر مجھے سخت لہجے میں کہا تھا، جانتی نہیں ہو مجھے کہ میں تم جیسوں کا کیا حشر کرتی ہوں؟ اپنی ماں کا حال یاد ہے نا؟ اس نے بھی مجھ سے ایک بار ایسا ہی سوال کیا تھا۔ دیکھو اب اس کا حال، تم بھی اس کی طرح یہاں سے ایسی غائب ہوگی کہ پھر نظر نہیں آؤ گی۔ آنٹی نے یہ کہتے ہوئے میرا منہ اپنے ہاتھوں کے پنجے سے آزاد کر دیا اور مجھے اس عورت سے جسے اپنی ماں کہنے لگی تھی شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس رات میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں ابا کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اماں نے وہ باتیں کہی تھیں کہ میرا اب ابا سے تو کیا، خود سے بھی بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں کی نظروں میں اب کھٹکنے لگی تھی۔ وہ مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھی، مجھے اکثر ہی اپنے کمرے میں بند رکھتی۔ ایک دن میں شام کے وقت سو کر اٹھی تو گھر میں کچھ گہما گہمی دیکھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو آنٹی کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، جسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی۔ یہ عمیر تھا، جو ٹھیک 10 سال بعد اپنے گھر واپس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے لگا جیسے اب میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر میں کیا جانتی تھی، میری زندگی تو مسائل کا انبار ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہوں۔ خیر، محبت کا تو ترنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ میں اور عمیر جب تنہائی میں ملے تو ہم نے ایک دوسرے سے خوب گلے شکوے کیے۔ میں نے دیکھا عمیر پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میری کسی بات کا اس نے گرم جوشی سے جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت مایوس لگ رہا تھا، یوں لگتا تھا دبئی میں جا کر اس نے ترقی نہیں تنزلی کا سفر طے کیا ہے۔ اس کی یہ حالت میں سمجھ سکتی تھی، جو کچھ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد ایسا رویہ یقینی تھا۔ مگر اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ عمیر پہلے کی طرح آج بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔
میرے لیے اس کی آنکھوں میں موجود جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسی بات کی مجھے تسلی تھی، اور تھوڑے ہی دن بعد یہ تسلی یقین میں بدل گئی جب عمیر نے اپنی ماں سے میرے رشتے کی بات کی۔ آنٹی تو پہلے ہی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ ان کے شادی والے اقدام سے ان سے سخت خفا تھا، سو انہوں نے فوراً عمیر کی بات مان لی، جبکہ ابا تو تھے ہی اماں کے غلام، انہیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں میں اپنے ہی گھر میں عمیر کی دلہن بن کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ آنٹی جو کچھ کر چکی تھی وہ میں بھولی تو نہیں تھی، مگر اب وہ میری ساس بن چکی تھی، سو میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ ہاں، البتہ ہمارے بیچ ایک کھچاؤ سا رہنے لگا تھا، جسے میں نے بھی کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب میری زندگی کا مقصد بس اپنے شوہر اور باپ کی خدمت کرنا تھا۔ ابو جیسے بھی تھے، میرے سر پر ایک صاحباں کی طرح تھے، ان کی خدمت کر کے مجھے دلی سکون محسوس ہوتا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس خدمت کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ ایک دن ایک روڈ حادثے میں میرے ابا اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں زندگی میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں۔ ابا کا ایک سہارا تھا جو مجھ سے چھن چکا تھا، جبکہ میری ماں کا نہ جانے کیا حال تھا۔ شاید ان کے گھر والوں یعنی میرے نانا نے ان کی دوسری شادی کر دی تھی۔ ان لوگوں کو تو ابا پہلے ہی پسند نہیں تھے۔ ہاں، امی کی پسند کی شادی تھی، شاید اس لیے کہ امی نے پسند کی شادی کی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں نے چند دن سوگ منایا، اس کے بعد اماں نے سفید کپڑے اور چادر اوڑھی اور پیری فقیری شروع کر دی۔ پیری فقیری کیا تھی؟ عورتیں آتی، ان کو طرح طرح کے تعویذ بنا کر دیتی، اور وہ بھی الٹی سیدھی باتوں پر یقین کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اماں اس زندگی سے مطمئن تو تھیں، مگر شاید زیادہ کا لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو عمیر کمرے میں نہیں تھے۔ ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ آنٹی نیچے والے پورشن میں تھیں۔ ان کی پیری فقیری کا سلسلہ بھی وہیں چلتا تھا۔ اوپر والے پورشن کی بالکنی سے نیچے والے پورشن کا صحن یعنی نیچے والے پورشن کی چھت صاف نظر آتی تھی۔ عمیر کو کمرے میں نہ پا کر میں اٹھی۔ میں نے جا کر بالکنی سے سیدھا نیچے دیکھا تو صحن میں ماں بیٹا آگ جلائے بیٹھے تھے، خدا جانے کیا پڑھ پڑھ کر مرچوں کی طرح کے دانے آگ میں پھینک رہے تھے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس وقت آنٹی اپنے چہرے سے کسی شیطان کی مورت لگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ ہر رات ہی ہونے لگا۔ آنٹی اور عمیر شیطانی عمل کرتے، جبکہ میں بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ تو ماں بیٹا تھے اور دونوں ہی مجھ پر اپنا حق جتاتے تھے۔ میں کچھ نہ بولی۔ ویسے بھی ابا کی وفات نے مجھے بہت خاموش سا کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے بالکنی سے نیچے دیکھا تو آنٹی اور عمیر مجھے اس جگہ بھی نظر نہیں آئے جہاں وہ اکثر بیٹھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اگلے دن مجھے پتا چلا کہ اب ان کا شیطانی عمل قبرستان میں ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی وہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر شیطانی عملیات کرتے ہیں اور اپنی طاقتیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس بات پر بھی چپ رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ بے شک جادو کرنے والے شیطان کو اپنا معبود مان کر ہمیشہ کے لیے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں کبھی لالچ نہیں آئی، نہ ہی میں ان کی جھوٹی عمارات سے متاثر ہوتی تھی۔ میرا تو جس قدر بس چلتا، میں خود کو ان کی اس جھوٹی دولت سے دور ہی رکھتی، حتیٰ کہ میں عمیر سے گھر کے پیسے بھی نہ مانگتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں اپنا وقت بھوکا رہ کر گزاروں، ایسی حرام کی کمائی کھانے سے بہتر تھا کہ میں بھوکی مر جاؤں۔ ایک دن صبح کے 10 بج گئے، آنٹی اور عمیر گھر نہیں آئے۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ یوں ہی شام کے 4 بج گئے۔ مجھے لگا کسی عمل میں مصروف ہوں گے۔ رات کے تقریباً 7 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے قبرستان کا گورکھن کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی دل دہل گیا۔ اس نے بتایا کہ اماں اور عمیر کی لاش قبرستان سے مسخ شدہ حالت میں ملی ہے۔ آپ مجھے نہ جانے کیا سمجھیں گے، مگر یہ خبر سن کر مجھے ذرا دکھ نہیں ہوا۔
حالانکہ میں بیوہ ہوئی تھی۔ بیوہ ہونے پر کوئی عورت سکون محسوس نہیں کرتی، مگر میرے دل کو ذرا بھی رنج نہیں ہوا۔ عمیر اور آنٹی کی وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کا یہ گھر ایک مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ میں جانتی تھی آنٹی اور عمیر کا گناہ تو ایسا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی بھلائی کی امید مجھے اب بھی تھی۔ سو میں نے شیطان کے اس اڈے کو اللہ کا گھر بنا دیا۔ اللہ میرے ان اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔